الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی جمیع من قام بإحیاء سنت رسول اللہ اما بعد. محترم حاضرین اور مکرم ناظرین، آج سے تقریباً 15 دن پہلے کریم گنج آسام بھارت کی سرزمین پر ایک پروگرام ہوا تھا، جس پروگرام میں ایک وائز صاحب سے سوال کیا گیا کہ جمعہ کی جو اذان ثانی ہے، جو خطبے کی اذان ہے، وہ کہاں ہوگی، مسجد کے باہر یا مسجد کے اندر؟ انہوں نے جواب دیا کہ مسجد کے اندر ہوگی اذان، اور اس سلسلے میں انہوں نے حوالے میں عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری کو پیش کیا، اور اس نے اپنے جواب میں ایک نہیں بلکہ چار دعویٰ کیا. پہلا دعویٰ یہ تھا کہ جمعہ کی اذان ثانی یعنی خطبے کی اذان منبر سے متصل مسجد کے اندر ہوگی. یہ ایک نمبر دعویٰ تھا، پہلا دعویٰ تھا. دوسرا دعویٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کی اذان ثانی مسجد کے دروازے سے ہٹا کر کے مسجد کے اندر منبر سے متصل امام کے سر پر دینے کا حکم دیا، اور وہ اذان ہوئی بھی. یہ دوسرا دعویٰ تھا. تیسرا دعویٰ کہ مسجد کے اندر اذان ثانی دینا یہ بدعت حسنہ ہے. چوتھا دعویٰ جو بہت ہی اہم تھا، اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ مسجد کے اندر اذان دینے پر صحابہ کرام کا اجماع ہے. مجھے میرے کچھ دوستوں نے بتایا، میں نے کہا کہ یہ چاروں دعوے ایسے ہیں کہ جس کا ثبوت عمدۃ القاری میں نہیں، وہ موجود نہیں. اس سلسلے میں نے کچھ تقریباً 2.5 صفحے کے آس پاس لکھا، اور میں نے یہ کہا کہ یہ جو 4 دعوے ہیں، یہ تو عمدۃ القاری میں کیا کسی بھی کتاب میں نہیں. لہذا جس وائز صاحب نے جواب دیا یا ان کے جو ماننے والے ہیں، مددگار ہیں، ان سب کے اوپر یہ میرا قرض ہے کہ وہ ان 4 دعووں کو ثابت کریں. اگر وہ اسے نہیں کر سکتے چاروں کو، تو کم سے کم اخیر والا، لاسٹ والا، یعنی اجماع صحابہ ہے کہ مسجد کے اندر اذان ہوگی، اس کو ثابت کرے. میں نے یہ کہا، میرا یہ بیان یہ لکھا ہوا فیس بک میں، واٹس ایپ میں، سب جگہ موجود ہے. جو لوگ اردو سمجھ سکتے ہوں وہ لوگ اسے پڑھیں، اور جو سمجھ ہی نہ سکتے ہوں انہیں کہ پڑھنے نہ پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ میں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ یہ چاروں چیزوں کو ثابت کرے، میں نے یہ فتویٰ نہیں دیا تھا کہ مسجد کے اندر اذان دینا ناجائز ہے، گناہ ہے. اس میں میرا یہ نہیں لکھا ہے. میں نے صرف یہ کہا تھا یہ جو چاروں چیزیں ہیں، یہ اس کتاب میں تو کیا دنیا اسلام کی کسی بھی کتاب میں اس کا ثبوت نہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ ان چیزوں کو ثابت کرتے، لیکن وہ نہ کر کے ان لوگوں نے دوسرا رنگ دینا شروع کیا. جیسے میرے پاس کچھ وائس میسج بھی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ مفتی صاحب آپ نے یہ کہا ہے کہ مسجد کے اندر اذان دینا حرام ہے، گناہ ہے. اس کا ثبوت کہاں سے؟ اگرچہ معاملہ ایسا ہی ہے کہ مسجد کے اندر اذان دینا بدعت حسنہ نہیں، بدعت سیئہ ہے. مسجد کے اندر اذان دینے پر کسی بھی کتاب میں اس کا کوئی ثبوت نہیں.
مسجد کے اندر اذان دینا مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، اگرچہ ایسا ہی معاملہ ہے، لیکن میں نے اپنے لکھے ہوئے میں یہ بتایا نہیں تھا، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں نے اس سے بتایا۔ بتانے کے بعد یوٹیوب میں کئی بیانات آئے، کئی ویڈیو آئے، وہ تمام ریکارڈ میرے پاس محفوظ ہیں۔ آج جو ہم بات کریں گے صرف ایک یوٹیوب میں جو ویڈیو ہے اس کے تعلق سے، اور باقی جو آئندہ دوسرے یوٹیوب ہیں، دوسرے ویڈیوز ہیں، ان کا پوسٹ مارٹم میں آئندہ کروں گا۔ آج جو ایک ویڈیو کا صرف پوسٹ مارٹم ہوگا، سب کا نہیں، کیونکہ سب کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے کافی وقت چاہیے، انیک شمع درکار، اور اس مختصر سے وقت میں سب کچھ ابھی بیان نہیں کر سکتا۔ ہمارے محب مکرم جو یوٹیوب والے ہیں، انہوں نے کئی دعوے کیے تھے جو میں نے ان کے یوٹیوب سے نوٹ کیا ہے۔ پہلا نمبر، شیخ ناصر الدین البانی نے کہا ہے جو ابو داؤد کی حدیث صفحہ 155 پر ہے وہ حدیث منکر ہے۔ تو چونکہ شیخ ناصر الدین البانی نے منکر کہا، لہذا وہ منکر ہے۔ یہ پہلی چیز تھی اس میں۔ دوسری چیز، ابن حجر عسقلانی کی کتاب تعریف و اہل تقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ابن اسحاق مدلسین کے چوتھے نمبر پر ہیں، اور اس درجہ کے مدلسین کی روایت قبول کرنے کے لیے، یوں ہی حجت ہونے کے لیے، دو امروں میں سے، دو چیزوں میں سے کوئی ایک درکار ہے۔ پہلی چیز تصریح سماع، یعنی روایت کرنے والا یہ کہے حدثنا یا حدثنی یا اخبرنا یا اخبرنی، اگر کہے تب روایت مقبول ہوگی۔ اگر یہ نہیں ہے تو کوئی متابعت ہو، کوئی شاہد پایا جائے، تب جا کر کے وہ چیزیں درکار، یعنی وہ حدیث دلیل ہوگی، وہ دلیل ہوگی اور حجت ہوگی۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہ پائی گئی تو حجت نہیں۔ تیسری چیز، ہمارے اس محب صاحب نے یہ بتایا کہ امام مالک نے محمد بن اسحاق جو اس حدیث کے راوی ہیں انہیں دجال کہا ہے۔ اس کا بھی ہم آگے بیان کریں گے، لیکن معاذ اللہ اور استغفر اللہ پڑھے بنا یہاں پہ رہنے کی طبیعت نہیں چاہتی ہے، اس لیے ہم استغفر اللہ ربی ہم ان کے اس قول پر پڑھتے ہیں۔ چوتھی چیز، اس نے یہ کہا اس حدیث سے مسجد کے باہر اذان کے ہونے پر استدلال صحیح نہیں۔ ہاں، اگر کوئی آدمی مسجد کے دروازے پر دے تو ان کو کوئی پریشانی نہیں، কোনো অসুবিধা নাই، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں۔ 5 نمبر، ہمارے کسی امام نے مسجد کے باہر ہونے کا قول نہیں کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، آج ہم انہی چیزوں کے تعلق سے بیان کریں گے، اور ہم بتائیں گے کہ یہ جو شیخ ناصر الدین البانی ہے، جو بہت پرانا بھی نہیں ہے، یہ تقریباً 15-16 سال پہلے اس کی وفات ہوئی، موت ہوئی، اور یہ عجیب تماشا ہے کہ شیخ ناصر الدین البانی کہ جو اہل سنت نہیں، سلفی، اور جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور ہم انہیں اہل حدیث نہیں بلکہ اہل خبیث کہتے ہیں، تو اہل خبیث کو استدلال میں پیش کیا گیا، اور ہم بتائیں گے کہ اس ناصر الدین البانی کے سامنے کن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ کس درجے کے ہیں، وہ حدیث کس طرح کی ہے۔ آج ہم اس سے سنیں گے اور بیان کریں گے۔ تو غرض کہ آج ہم سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ ابن اسحاق کے بارے میں محدثین کرام نے کیا کہا ہے، اور یہ محدثین میں عام محدثین نہیں بلکہ یہ اتنے بڑے بڑے محدث تھے کہ ان میں سے ہر ایک محدثوں کے اپنے زمانے کے امام سمجھے جاتے تھے۔
تو ہم ان کے حوالے سے آج بتائیں گے. دیکھیے تہذیب التہذیب علامہ ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے، اور میں اگر سب جتنے اقوال ہیں محدثین کے سب کے لیے اگر الگ الگ حوالہ دوں تو اس میں کچھ وقت لگے گا، اور وقت کی کمی کو بچاتے ہوئے میں تہذیب التہذیب جلد نمبر 9 صفحہ 38 سے لے کر کے صفحہ 46 تک، یعنی اس کے اندر ابن اسحاق کے تعلق سے کس محدث نے کیا کہا ہے یہ بیان کروں گا. اور میزان الاعتدال جو حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی ہی کی ہے، ان کی کتاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 468 سے لے کر کے 475، اس کتاب کا تابع ناشر دار المعرفہ بیروت ہے. میں یہاں سے نقل کروں گا. تو آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ حضرت امام شعبہ، ابو زرع، امام ذہبی اور ابن حجر، ان تمام حضرات نے محمد بن اسحاق کے تعلق سے فرمایا کہ صدوق، وہ سچے ہیں، صادق نہیں. صدوق مبالغہ کا صیغہ ہے، صادق کا سچا، صدوق بہت بڑے سچے ہیں، مبالغہ پایا جاتا ہے. اور ابن المبارک، حضرت عبداللہ ابن مبارک، یہ بھی علم حدیث کے اور علم فقہ کے بہت بڑے امام تھے. انہوں نے ان سے جب محمد بن اسحاق کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ محمد بن اسحاق کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، تو وہ فرماتے انا وجدناہ صدوقا، انا وجدناہ صدوقا، انا وجدناہ صدوقا. انہوں نے 3 مرتبہ فرمایا. سوچ سکتے ہیں کہ ان کی صداقت ان کے نزدیک کتنی مسلم تھی کہ 3 مرتبہ ریپیٹ کر کے بار بار دہرا کر کے فرما رہے ہیں. اور اگر ہم حضرت محمد بن اسحاق کے شاگردوں کو دیکھ لیں تو ان کے شاگردوں میں خود حضرت عبداللہ ابن مبارک، امام شعبہ، سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ، امام ابو یوسف، یہ تمام لوگ حضرت محمد بن اسحاق کے شاگرد ہیں. ان کے جو شاگرد ہیں یہ شاگرد لوگ بھی علم حدیث کے امام ہیں. تو جب شاگردوں کا یہ حال ہے تو سوچئے استاد کا کیا حال ہوگا. یہ چیز قابل غور ہے. آج ہم ان کے استاد پر اس طرح کی تنقید کر رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں بیان کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. اور دوسری روایت تو ابو زرع کے تعلق سے ہو گیا ابن عدی. یہ میزان الاعتدال میں ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، میزان الاعتدال، اور صفحہ نمبر وہ 468 سے لے کر کے 475 کے بیچ. اس میں انہوں نے فرمایا، کہتے لم یتخلف فی الروایت عنہ الثقات والائمۃ ولا بأس بہ. یعنی محمد بن اسحاق سے روایت کرنے میں ثقہ ائمہ محدثین نے کچھ بھی اختلاف نہیں کیا. یعنی سب کے سب لوگ ان سے روایت حدیث کرنے پر سب کا اتفاق ہے. ولا باس بھی، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں. اور آگے چلتے ہیں کہ چوتھے نمبر پر بھی یہ علی بن مدینی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت احدا یتہم ابن اسحاق، میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ ابن اسحاق کو متہم سمجھتے ہوں. تو انہیں متہم بھی نہیں سمجھتے. اس کو امام ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب میں نقل فرمایا ہے. تو یہ علی بن مدینی ہو گئے. اور آگے چلتے ہیں کہ حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں
کہ جالستو ابن اسحاق منذ بضع سنین و سبعین، کہ سنتن، کہ میں ان کے ساتھ 70 سال تک یا 70 سال سے زیادہ تک رہا. وما یتہمہ احد من اہل المدینہ، اہل مدینہ میں سے کوئی بھی انہیں متہم نہیں سمجھتا تھا. ہم اور آپ کسی کیا جائیں، 1-2 دن رہ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ بہت بڑا فاسق ہو، فاجر ہو، لیکن جب ہم ان کے سامنے گئے اچھی طرح سے پیش آیا. جو کبھی بھی مسجد نہ آتا ہو، 1-2 دن ہر وقت مسجد ہی میں رہتا ہو. لیکن سفیان بن عیینہ کو دیکھی، وہ فرماتے 1-2 سال نہیں، 70 سال سے زیادہ ان کے ساتھ رہا. اور 70 سال سے زیادہ جب ان کے ساتھ رہا تو اہل مدینہ میں سے کسی نے انہیں متہم نہیں سمجھا. ولا یقول فیہ شیئا، اور ان کے بارے میں کسی نے بھی کبھی کچھ نہیں کہا. اس کو بھی ابن حجر عسقلانی ہی نے تہذیب التہذیب میں نقل فرمایا ہے. صرف یہی نہیں، اور آگے بڑھتے ہیں کہ جب بات آتی ہے تو امام ابن معین اور قال الامام ابن معین اللیث بن سعد اثبتوا فی یزید بن ابی حبیب من محمد بن اسحاق. یعنی انہوں نے کیا کہا؟ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہیں لیث بن ایک سعد ہیں، یہ ایک راوی ہیں، یہ ایک محدث ہیں، دوسرے محمد بن اسحاق. تو لیث بن سعد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ان سے زیادہ ثابت ہیں، یہ ان سے زیادہ ثقہ ہیں، لیکن انہوں نے بھی ابن اسحاق کے ضعیف ہونے کا قول نہیں کیا. ہاں، کوئی زیادہ ثابت ہیں، کوئی اوثق ہیں، کوئی ثقہ ہیں، کوئی اثبت ہیں، کوئی ثابت ہیں. تو انہوں نے ثابت ہونے کی نفی نہیں کی، بلکہ اثبت کے تعلق سے انہوں نے فرمایا. تو یہ تو ہو گئے ہمارے امام ابن معین. اور آگے چلتے امام شعبہ. تو امام شعبہ کے تعلق سے فرمایا، امام شعبہ نے خود فرمایا لو کاننی سلطان لامرت ابن اسحاق، اگر میرے پاس حکومت ہوتی، اگر میرے پاس طاقت ہوتی تو میں ابن اسحاق کو امیر المؤمنین فی الحدیث بنا دیتا. تو سوچئے، وہ فرما رہے کہ میں انہیں امیر المؤمنین فی الحدیث بنا دیتا. اور یہ جو روایت نقل کی ہے امام شعبہ والے کے تعلق سے ابن حجر عسقلانی نے میزان الاعتدال میں، اور نیز ابن حجر عسقلانی نے تہذیب التہذیب میں محمد بن محمد کے تعلق سے فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں، اور یہ محمد بن اسحاق کے تعلق سے اور یہ قول آیا ہے، وہ فرماتے محمد بن اسحاق امیر المؤمنین فی الحدیث، محمد بن اسحاق یہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں. تو یہاں پہ محمد بن اسحاق کے تعلق سے یہ کہا، دوسرا کہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، اور پہلے یہ پڑھے کہ اگر میرے پاس حکومت ہوتی تو میں انہیں امیر المؤمنین فی الحدیث بنا دیتا. تو یہ 2 قول ہوئے. اور ساتھ ہی ساتھ علی بن مدینی نے کہا کہ مدارو حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو علی بن مدینی والی روایت ہے یہ بھی ابن حجر عسقلانی نے تہذیب التہذیب میں نقل فرمایا. ابن حجر عسقلانی چونکہ بہت مشہور ہیں، اس لیے ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ان کی پیدائش کب ہوئی، وفات کب ہوئی، کیونکہ جو دوسرے فریق ہیں ہمارے، انہوں نے خود ان کا تعارف پیش کر دیا ہے، اس لیے ہم انہی کے تعارف پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. تو غرض کے علی بن مدینی نے کیا کہا؟ وہ فرماتے مدارو حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم علی ستتن، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں ہیں ان سب کا دار و مدار 6 لوگوں پر ہے، اور ان 6 کا تذکرہ کیا. پھر یہ فرمایا کہ فصار علم الستہ، کہ ان جو 6 لوگوں کا علم ہے وہ ان 10 نئی 12 لوگوں کے پاس آ گیا، اور ان میں سے ایک ابن اسحاق ہیں.
سوچئے علم حدیث میں ابن اسحاق کا درجہ اور کتنا مقام اور مرتبہ اونچا ہے۔ نیز ایک کتاب ہے تہذیب الکمال، تو یہ جو تہذیب الکمال ہیں، اس کتاب کے جو مصنف لکھنے والے ہیں الحافظ المتقن جمال الدین ابو الحجاج یوسف المزی، ان کی پیدائش 654 ہجری اور وفات 742 ہجری۔ یہ اس لیے بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ کچھ لوگ یہ دیکھتے ہی نہیں، کوئی سیما دیکھتے ہی نہیں۔ آج کل کے بھی اگر کوئی عالم ہے، انہوں نے بنگلہ میں لکھ ڈالا تو بنگلہ ہی کا حوالہ پیش کر دیا، اگرچہ فاضل دارالعلوم دیوبند ہو۔ اس پر بھی ہم خبر لیں گے، لیکن کچھ صبر کیجیے۔ تو تہذیب الکمال صفحہ نمبر 74 اور جلد نمبر 16 میں امام زہری کا قول بتایا گیا ہے کہ لا یزال بالمدینۃ علم شم ما کان فیہا ابن اسحاق، کہ مدینہ شریف میں علم یعنی زیادہ سے زیادہ علم مدینہ میں رہا جب تک اس میں ابن اسحاق ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک استاد تو اپنے شاگردوں سے روایت بیان کرتا ہے، شاگرد لوگ ان کی روایت قبول کرتے ہیں، لیکن محمد بن اسحاق اتنے قابل فخر امام زہری کے شاگرد تھے کہ محمد بن اسحاق کے بارے میں خود ابن حجر عسقلانی نے تہذیب التہذیب میں بیان فرمایا کہ جو ابن شہاب زہری ان کے استاد تھے، انہوں نے بھی مغازی کی حدیث سے ان سے حاصل کی ہیں۔ تو سوچئے یہ ایسے شاگرد کہ جن سے استاد بھی علم حدیث لے رہے ہیں اور ان کی حدیث کو اختیار کر رہے ہیں۔ نیز اور بھی آگے چلتے ہیں کہ ابن حبان نے کہا ہے، اور اس ابن حبان کی روایت کو بھی، ان کے قول کو بھی امام ابن حجر عسقلانی ہی نے تہذیب التہذیب میں نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لم یکن احد بالمدینہ یقارب ابن اسحاق فی علمہ ولا یوازیہ فی جمعہ وہو من احسن الناس سباقا للاخبار، کہ یہ جو محمد بن اسحاق تھے یہ اس درجے کے عظیم اور بڑے محدث تھے کہ جب ہم مدینہ شریف میں ان کے برابر اگر محدث تلاش کرتے ہیں تو ان کے برابر ہونا تو دور کی بات ہے، کوئی ان کے قریب بھی نہیں ہے۔ تو اتنے بڑے محدث، اور ابن حجر عسقلانی نے یہ جو بتایا ابن حبان والی روایت، تو اسے تو ابن حجر عسقلانی نے بیان کیا ہی ہے، اور ایک دوسری کتاب ہے کتاب الثقات، اس میں بھی یہ قول بیان کیا گیا، جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 236۔ تو یہ ہوا۔ اس کے بعد اب ہم اگر زیادہ دور جائیں تو ہم نے تو ان لوگوں کو دیکھ لیا، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ جو ہمارے علم فقہ میں بھی مشہور ہیں، مثلا ہدایہ کی شرح فتح القدیر، تو جو ہدایہ کی شرح فتح القدیر ہے، فتح القدیر میں حضرت محقق علی الاطلاق علامہ امام ابن الحمام حنفی نے فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں اما ابن اسحاق فثقۃ لا شبہۃ عندنا ولا عند محقق الحدیث، کہ یہ جو ابن اسحاق ہیں وہ ثقہ ہیں ہمارے نزدیک، اور جو محققین محدثین ہیں ان کے نزدیک اس میں کچھ بھی شبہ نہیں ہے۔ میرے پاس جو شرح فتح القدیر ہے اس کی پہلی جلد میں یہ مذکور ہے، اور جو صفحہ نمبر ہے 424 جو چھپی ہے دارالفکر بیروت سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جو حنفی بہت بڑے عالم تھے، جو بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، انہوں نے بھی یہ تحریر لکھی، یہ فرمایا
کہ ابن اسحاق ثقہ ہے، ہمیں تو کوئی شبہ نہیں ہے. اندنا یہ سوچنے کی ضرورت ہے، یعنی عند علماء الاحناف، یا پھر اگر عام کرتے تھے سبوں کے نزدیک، تو لا شبہۃ عندنا، ہمیں کچھ بھی شبہ نہیں، اور جو محققین محدثین ہیں ان کے نزدیک بھی کوئی شبہ نہیں. اور اسی طرح سے انہوں نے یہ ابن الحمام حنفی ہی نے اسی فتح القدیر ہی میں جو صفحہ نمبر 228 ہے، اسی کے تحت انہوں نے فرمایا کہ وَأَيْضًا تَوْثِيقُ محمد ابن اسحاق هو الحق الابلج، کہ یہ جو محمد بن اسحاق کی توثیق ہے یہ ایسا حق ہے جو بالکل صریح ہے، ظاہر ہے. اب رہی بات کہ ہمارے جو محب مکرم ہیں انہوں نے امام مالک کا ایک قول پیش کیا تھا کہ امام مالک نے انہیں دجال کہا ہے. یہ بہت ہی لمحہ فکریہ ہے. میں سمجھتا ہوں آپ دیکھیں خود بھی کہ خود شرح فتح القدیر جو ہدایہ کی شرح ہے اس میں ابن الحمام حنفی نے خود نقل فرمایا کہ وما نقل عن کلام مالک فی لا یثبت ولا صح لم يقبلہ اہل العلم، کہ جو امام مالک کے بارے میں جو قول بیان کیا جاتا ہے وہ ثابت نہیں ہے. اگر وہ ثابت ہو بھی جائے تو ہمارے علماء نے جو اہل علم ہے انہوں نے اس کو قبول نہیں فرمایا ہے. نیز اگر ہم صفحہ 228 ہی میں دیکھیں تو یہ آپ کا صفحہ 228 ہے. اس کے تحت ابن الحمام حنفی فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ مَالِكًا رَجَعَ عَنِ الْكَلَامِ فِي ابْنِ اسحاق وَاسْتَلَحَ مَعَهُ وَبَعَثَ إِلَيْهِ هَدِيَّةً، کہ امام مالک نے جو پہلے محمد بن اسحاق کو دجال کہا تھا انہوں نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا، ان کے پاس ان کے ساتھ صلح بھی کر لی اور انہیں تحفہ بھی بھیجا. اب سوچئے امام مالک نے ایک قول کیا تھا پہلے کہ وہ دجال ہیں. سب سے پہلی بات وہ ثابت نہیں، اگر ثابت ہو بھی جائے تو اسے اہل علم نے قبول نہیں کیا. اور یہ سب سے بڑی بات کہ جب امام مالک نے اپنے قول سے رجوع کر لیا تو اب رجوع والے قول کو قول مرجوع عنہ کو یہ بنا کر کے پیش کرنا کہ امام مالک نے یہ کہا ہے، یہ بہت بڑی علمی خیانت ہے. ہم دو ہی اس کی وجہ بیان کر سکتے ہیں، یا تو یہ کہ انہوں نے علمی خیانت کی، جان بوجھ کر کے انہوں نے اس کلام کو چھپایا اور ابن اسحاق کی کمی پیدا کرنے کے لیے تاکہ ان کا درجہ نیچے ہو جائے، ان کی تضعیف ہو، ان کی حدیث کو نہ چاہتے ہوئے بھی کسی طرح سے بھی ضعیف، کمزور، منکر، ناقابل اعتبار، ناقابل استدار ٹھہرایا جائے. تو یا تو جان بوجھ کر کے اس نے اس کو چھپایا کہ جس قول سے امام مالک نے رجوع کیا ہے اسے بھی اس کا قول بنا کر کے پیش کر دیا. حالانکہ اس علماء کا مسلم قاعدہ ہے کہ اگر کوئی اپنے قول سے رجوع کر لے تو اب وہ اس کا قول باقی نہیں رہتا، بلکہ قول جو مرجوع الیہ ہے اب وہ اس کا قول مانا جاتا ہے. تو اب یہ کہہ دینا کہ یہ بھی امام مالک کا قول ہے، یہ بہت بڑی علمی خیانت ہے. یا تو ہم یہ کہیں گے جان بوجھ کر کے، اور دوسرا پہلو اس میں یہ نکلتا ہے کہ انہوں نے فقہ حنفی کی کتابوں کا مطالعہ ہی نہیں کیا، تمام کتابیں دیکھی نہیں، بس ایک کتاب میں دیکھ لیا امام مالک نے فرمایا تو دھڑا دھڑ سکسر سے گولی لگانا شروع کر دیا. بلکہ میں اگر ان لوگوں کی زبان میں کہوں، کیونکہ ہمارے محب مکرم نے رن آؤٹ کا استعمال کیا ہے، تو میں یوں کہوں کہ ایک کتاب میں دیکھ لیا تو چھکے پہ چھکا لگانا شروع کر دیا. کبھی سوچا بھی نہیں کہ اگر دوسری کتاب میں یہ مل جائے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا. اس لیے ہم محب مکرم سے التماس کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ کسی کی تضعیف کے تعلق سے کوئی کلام کرنے سے پہلے تمام کتابوں کا مطالعہ فرما لیں، اور جب مطالعہ ہو جائے تو تب جا کر کے کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں، ورنہ یوں ہی ہوائی فائرنگ کرنا،
ہوا میں ہے نا چھکے لگا دینا جب کوئی فیلڈر ہی نہ ہو. جب کوئی فیلڈر ہی نہ ہو تو جہاں چاہو پھینکو، کیونکہ آؤٹ ہونے کا سسٹم نہیں ہے. لیکن جب بالنگ اچھی ہو رہی ہو، ان سوئنگ یا آؤٹ سوئنگ ہو رہی ہو، گیند گھوم رہی ہو، تو اس وقت چھکے چوکے لگانے سے بچو. کیونکہ اگر اس وقت بھی ہے نا نہیں بچے تو ڈائریکٹ کلین بولڈ ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. جیسا کہ ہو بھی گئے کہ امام مالک کا قول بنا کر کے پیش کر دیا اور سوچا بھی نہیں، کاش اس کتاب کو دیکھ لیے ہوتے تو شاید اتنی بڑی جرأت نہ کرتے کہ امام مالک نے جس قول سے رجوع کر لیا ہے اب بھی انہیں ان کا قول بنا کر کے پیش کیا جائے. اچھا، اور ہم آگے بڑھتے ہیں. حضرت امام بخاری جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، ان کی ایک کتاب ہے جزء القراءۃ خلف الامام، ہے نا. اس کتاب سے جو میں نے امام بخاری کا قول نقل کیا، تو امام بخاری فرماتے ہیں محمد بن اسحاق کے تعلق سے کہ رأیت علی بن عبد اللہ یحتج بحدیث ابن اسحاق. میں نے علی بن عبداللہ جو بہت بڑے محدث تھے، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ محمد بن اسحاق کی حدیث کو دلیل بناتے تھے، اس سے استدلال کرتے تھے. یہ تو جن لوگوں نے یہ کہا وہ قابل اعتبار نہیں، قابل احتجاج نہیں، ان کے اوپر ڈائریکٹ حملہ ہے کہ یحتج بحدیث ابن اسحاق، وہ ابن اسحاق کی حدیث سے استدلال کرتے تھے. اور انہوں نے ابن عیینہ کے حوالے سے، جو میں نے ابھی اس سے پہلے پڑھا بھی تہذیب التہذیب کے حوالے سے، فرمایا ما رأیت احدا یتہم ابن اسحاق، میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ ابن اسحاق کو ہے نا کسی طرح سے بھی متہم سمجھتے ہوں. اور پھر انہوں نے بھی ہے نا صفحہ 146 147 148 ہے نا، اسی سے میں پڑھ رہا ہوں، یہ امام بخاری کی یہ کتاب ہے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ وہی کہ لو صح عن مالک تناولہ من ابن اسحاق فلربما تکلم الانسان فیرمی صاحبہ بشیء واحد ولا یتہمہ فی الامور کلہا. یعنی امام مالک نے، جو امام مالک کا وہ قول بتایا گیا ہے، فرماتے ہیں اگر امام مالک کا وہ قول صحیح بھی مان لیں تو امام مالک کے بارے میں خود آیا ہے کہ امام مالک نے محمد بن اسحاق سے روایت قبول کی ہے، ان سے حدیثیں لی ہیں، اور خود بعض اہل علم کا قول ہے کہ انہوں نے موطا میں اپنی ان روایتوں کو ذکر بھی کیا ہے، محمد بن اسحاق والی روایت کو. تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ جب امام مالک نے ان کی روایت لے لی، قبول کر لی، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کے بارے میں کچھ باتیں کرتا ہے کیونکہ ان کا ایک عمل انہیں پسند نہیں رہتا، ایک کام پسند نہیں رہتا، لیکن دوسرے تمام امور میں انہیں بہتر سمجھتا ہے، اچھا سمجھتا ہے، تو اس لیے ان کی باتیں قبول کرتا ہے، ان کی حدیث اختیار کرتا ہے. یہاں بھی امام مالک کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ امام مالک نے اگر کہا بھی تھا تو ایک خاص تعلق سے کہا تھا، تمام امور میں، یعنی ان کی علم حدیث کے تعلق سے، ان سے روایت کے تعلق سے وہ کہیں کہ وہ دجال ہے، یہ ہرگز نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، امام بخاری فرما رہے ہیں. اور آگے چلتے ہیں. یہ علی بن عبداللہ ہی نے کہا ہے کہ نظرت فی کتاب ابن اسحاق فما وجدت علیہ الا فی حدیثین ویمکن ان یکون صحیحین. میں نے ابن اسحاق کی جو حدیث کی کتابیں اسے دیکھی، جب میں نے ابن اسحاق کی کتابیں دیکھی تو 2 حدیث کے علاوہ مجھے کسی میں شبہ نہیں ہوا، صرف 2 حدیث میں، 2 کے علاوہ کسی میں شبہ نہیں ہوا. اور خود فرماتے ہیں وہ یمکن ان یکون صحیحین، ہو سکتا ہے وہ بھی ان کے نزدیک صحیح ہو. اگر ہم یہ 2 روایت مان بھی لیں تو یہ جو ابو داؤد کی روایت ہے ان 2 میں سے نہیں، ان 2 میں سے ہے ہی نہیں.
تو لامحالہ ان کے نزدیک بھی یہی تھا کہ ابن اسحاق کی جو حدیث کی کتابیں ان کے سامنے تھی، انہوں نے ان کی حدیث کی کتابوں کو دیکھا، 2 حدیث میں کچھ شبہ ہوا، لیکن پھر بھی انہوں نے منکر تو نہیں کہا، شبہ ہوا۔ اب خود فرماتے وہ یمکن ان یکون صحیحین، ہو سکتا ہے کہ دونوں صحیح بھی ہو۔ اچھا، اور تو غرض کہ یہ ہماری کتاب، یہ امام بخاری کی کتاب جزء القراءۃ خلف الامام کے تعلق سے امام بخاری کے کیا ارشادات ہیں، ہے نا، یہ اس تعلق سے میں نے بتایا۔ اور خود امام بخاری نے، ہے نا، اسی بخاری میں ایک بہت ہی پیاری بات بتائی ہے، یہ صفحہ نمبر 147 ہے۔ وہ جو بتایا گیا نا کہ امام مالک نے یہ کہا ہے، اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اگر ہم اسے صحیح بھی مان لیں تو امام بخاری فرماتے ہیں وَلَمْ يَنْجُ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ النَّاسِ فِيهِمْ نَحْوَ مَا يُذْكَرُ، کہ نَحْوَ مَا يُذْكَرُ، کہ اگر ہم کتابیں دیکھتے ہیں، یعنی لم ینجو کثیر من الناس من کلام بعض الناس فیہم نحو ما یذکر عن ابراہیم من کلامہ فی الشعبی وکلام الشعبی فی اکرمہ وفی من کان قبلہم وتأویل بعضهم فی العرض والنفس ولم یلتفت اہل العلم فی هذا النحو الا ببیان وحجہ وَلَمْ يُسْقَطْ عَدَالَتُهُمْ إِلَّا بِبُرْهَانٍ ثَابِتٍ وَحُجَّةٍ وَالْكَلَامُ فِي هَذَا كَثِيرٌ۔ یہ بہت ہی توجہ دینے والی عبارت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگ تو ایک دوسرے کے بارے میں بولتے رہتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دینا ہے۔ ہاں، وہی باتیں معتبر ہوں گی کسی کے خلاف جب اس کا ثبوت دلیل کے ذریعے سے ہو۔ اگر دلیل کے ذریعے سے ثبوت دے تو تب جا کر کے وہ بات مانی جائے گی، اور اگر دلیل نہیں پیش کرتا ہے تو وہ ان کی بات ہرگز قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام ابن اسحاق کے تعلق سے جنہوں نے بھی کچھ کہا ہے وہ بغیر کسی دلیل کے، اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بھی میرا اپنا قول نہیں ہے، امام بخاری کا ہے۔ تو غرض کہ یہ یہاں تک باتیں ہوئی کہ جب ہم نے دیکھا تو الگ الگ محدثین نے کیا کہا، اس تعلق سے ہمیں کچھ معلوم ہوا۔ اور آگے بڑھتے ہیں کہ خود ایک کتاب ہے، اور وہ جو کتاب ہے وہ بھی تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی النوع الثانی، یہ جو مطبع ہے ناشر ہے قدیمی کتب خانہ کراچی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 128۔ اس میں لکھا ہے وحسن الامام احمد ویحیی بن معین ومحمد بن عبداللہ بن نمیر ومحمد بن یحییٰ کلہم شیوخ البخاری وابو داود والمنذری والذہبی حدیثہ وعدہ الامام الذہبی ثم السیوطی فی اعلی مراتب الحسن، کہ امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، محمد بن عبداللہ بن نمیر اور محمد بن یحییٰ، یہ سب کے سب امام بخاری کے شیوخ ہیں، اساتذہ ہیں۔ ان سبھوں نے، اور امام ابو داؤد نے، امام ذہبی نے، امام سیوطی نے ان کی روایتوں کو صرف حسن نہیں بلکہ فرماتے ہیں فی اعلی مراتب الحسن، اس میں تفضیل کا صیغہ فی اعلی، یعنی حدیث حسن کے جو مراتب ہیں ان مراتب میں جو سب سے اونچا مرتبہ ہے، اس اونچے مرتبے میں ابن اسحاق کی روایت کو ان محدثین کرام نے بلکہ ائمہ محدثین نے شمار کیا ہے۔ یہ ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ تدریب میں یہ بھی آیا کہ الحسن ایضاً علی مراتب کالصحیح، قال الذہبی فاعلی مراتبہ
ہے نا کہ حسن کے بھی کئی درجے ہوتے ہیں اور کئی اس کے ہے نا طریقے، کوئی درجہ علیہ ہوتا ہے، کوئی درجہ سفلا ہوتا ہے، اور وہ بینہما مراتب کثیرہ کہ اعلیٰ اور وسطی ان دونوں کے، اعلیٰ اور سفلا ان دونوں کے درجے میں ہے نا اور بھی بہت سارے مراتب ہیں۔ تو غرض کے اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ ابن اسحاق، محمد بن اسحاق جو ابو داؤد کے اس حدیث کے راوی ہیں، ان کی روایتوں کو ائمہ محدثین نے حدیث حسن کی اعلیٰ طبقے میں شمار کیا ہے۔ اور یہ ایک کتاب ہے کہ وَصَحَّحَهُ، اور دیکھیں میزان الاعتدال میں یہ ہے، میزان الاعتدال میں آیا ہے کہ وَصَحَّحَهُ ابن المدینی والترمذی وابن خزیمہ والامام الطحاوی وقد حسن الدارقطنی بعد ما تفرد به ابن اسحاق وصححه الحاکم وقد تبعهما علیہ البیہقی ووصفه المنذری والذہبی بأحد الأئمة الأعلام وأنه صالح الحدیث ما له ذنب الا ما حشا فی السیرۃ من مناکیر۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ابن مدینی، امام ترمذی، ابن خزیمہ، امام طحاوی نے ان کی روایتوں کو صحیح قرار دیا ہے، اور امام دارقطنی نے ان روایتوں کو، جن روایتوں کی روایت میں محمد بن اسحاق اکیلے ہیں، تنہا ہیں، اسے حسن قرار دیا ہے۔ اور دوسرے جو ائمہ ہیں مثلا امام بیہقی، اور امام بیہقی نے بھی ان کی اتباع کی ہے، امام منذری اور امام ذہبی نے تو انہیں علم حدیث کے بڑے بڑے علماء کے یا اماموں میں سے ایک امام شمار کیا ہے۔ تو غرض کے اتنی ساری روایتیں ہوئی، اور امام یہ اتنی ساری روایتیں ہوئی، حوالے تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں کہ جو اسماء الرجال کے تعلق سے لکھی گئی ہیں۔ ان تمام روایتوں میں ابن اسحاق کو کس عظیم اور کس بلند پائے کے محدثین میں بلکہ ائمہ محدثین میں شمار کیا ہے۔ تو ایک طرف ہمارے یہ اتنے بڑے بڑے محدثین بلکہ محدثوں کے امام ہیں کہ جنہوں نے ابن اسحاق کی توثیق کی، ان کی روایتوں کو حسن قرار دیا، ان کی روایتوں کو صحیح قرار دیا، اور دوسری طرف ناصر الدین البانی ہے نا، وہ بھی شیخ ہے نا، الشیخ ناصر الدین البانی، انہوں نے یہ فرمایا ہے۔ اب میرے ناظرین سامعین، اب میں یہ فیصلہ آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں کہ ایک طرف تو ناصر الدین البانی ہے جو سلفی ہے، اگر کسی کو چاہیے ان کے بارے میں مزید جانکاری کرنا، آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تو خود من ہوا شیخ ناصر الدین البانی سرچ کرو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ خود بھارت کی سرزمین پر بنارس ایک جگہ ہے اتر پردیش میں، وہاں اہل حدیث، غیر مقلدین، اہل خبیث کا بہت بڑا ادارہ ہے جو سلفی، الجامعۃ السلفیہ کے نام سے مشہور ہے۔ ان لوگوں نے اس کے سامنے پیش کیا تھا کہ آپ ہمارے جامعہ کا شیخ بن کر کے تشریف لائیے۔ سوچئے کہ وہ ناصر الدین البانی جو اپنے آپ کو سلفی کہنے پر فخر کرتا تھا، کہتا ہم سلفی ہیں، اور دوسرے جو ہے نا برے لوگ بھی ہوتے ہیں نا، وہ اپنا نام سوچتے ہیں ہم بہت ہی اچھا رکھیں تاکہ کم سے کم لوگ اس نام کے دھوکے میں تو آ جائیں۔ تو اسی طرح سے یہ سلفی تھا، اہل سنت نہیں۔ تو ہم یہ اہل سنت کے اتنے بڑے بڑے عالموں کو چھوڑ دیں، اور جو 2-4 سال یا 20-25-50 سال پہلے جو ایک لونڈا پیدا ہوا ہو جس کا عقیدہ بھی ٹھیک نہ ہو، جو ہمارے مسلک کا بھی نہیں ہے، جس کے عقائد بھی ٹھیک نہیں ہے، اور وہابیت کا ماننے والا ہے، تو ایسے لوگوں کے روایتوں کو، ایسے لوگوں کی باتوں کو ہم اپنی دلیل میں پیش کریں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارا دل مر چکا ہے، اہل سنت سے ہماری محبت کم ہو گئی ہے،
صحابہ اور ائمہ محدثین سے جو ہماری عقیدت ہونی چاہیے، جو محبت ہونی چاہیے، جو لگا ہونا چاہیے، شاید وہ ختم ہو چکا ہے. ورنہ ہم ایک شیخ ناصر الدین البانی کو ہرگز دلیل میں پیش نہ کرتے کہ انہوں نے فرمایا ہے، انہوں نے کہا ہے، اس لیے یہ حدیث منکر ہے، ضعیف ہے، ناقابل اعتبار ہے، ناقابل استدلال ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. اب تو اس تعلق سے بات چیت ہو گئی کہ محمد بن اسحاق کو ہمارے ائمہ محدثین نے کیا کہا ہے. جو ہمارے سامنے ویڈیو آیا ہوا تھا، اس ویڈیو کی چیز ہے نا، اور بھی ایک چیز تھی کہ مدلس کی روایت کو قبول کرنے کے لیے تصریح سماع چاہیے. یعنی مدلس نے جو روایت کی ہے وہ روایت کب قبول ہوگی، کس وقت قبول ہوگی؟ جبکہ وہ حدثنا یا حدثنی کہے. اگر حدثنا یا حدثنی یا اخبرنا یا اخبرنی کہے تو تب جا کر کے ان کی وہ روایت قبول ہوگی اور وہ قابل استدلال ہوگی. تو اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے بتایا کہ دو ہی چیز ہے، یعنی دو میں سے کوئی ایک پایا جائے تو تبھی جا کر کے حدیث قبول ہوگی. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک نہیں پائی گئی یا دونوں نہیں پائی گئی تو ایسی صورت میں وہ روایت قابل قبول نہیں ہوگی، اس روایت سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہوگا. ابھی ہم بتائیں گے کہ صرف دو نہیں اور بھی ہیں، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، صرف یہی نہیں. تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہی روایت ابن اسحاق کی جو روایت ہے نا، اس روایت کو امام احمد بن حنبل نے احادیث سعید بن یزید میں پیش کیا ہے. اور جو مسند امام احمد بن حنبل ہے، اس کا ناشر الکتب الاسلامیہ المکتب الاسلامی بیروت ہے، صفحہ نمبر 439 جلد نمبر 3. تو اس میں حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہے کیا حدثنا یعقوب حدثنا ابی عن ابن اسحاق قال حدثني محمد بن مسلم ابن عبید اللہ الزہری عن السائب ابن یزید ابن اخت نمر. اب دیکھیے، آپ کو یہی اعتراض تھا نا کہ انہوں نے ہے نا ان کر کے بتلایا ہے، معن روایت ہے، اور جب روایت معن ہو تو حدثنا یا حدثنی کی صراحت ہونی چاہیے، سماع کی صراحت ہونی چاہیے، تب جا کر کے وہ روایت قبول ہوگی. تو کم از کم اتنا تو ثابت ہو گیا کہ ابن اسحاق کی جو روایت ہے، اس روایت کو اگر ہم دوسری کتابوں میں دیکھتے ہیں تو وہ روایت قابل اعتبار ہے، لائق استدلال ہے، قابل احتجاج ہے. لیکن یہاں پر اور ایک معاملہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں کہ بھئی وہ امام محمد بن حنبل نے جو روایت وہاں پہ بیان کی ہے تو وہاں پر جو ہے نا علی باب المسجد کا لفظ نہیں، وہاں علی باب المسجد کا لفظ نہیں، ابو داؤد کی روایت میں ہے. تو ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ کم سے کم اس سند سے سماع کا تو ثبوت ہو گیا کہ وہ سنے ہیں. جب سنے ہیں تو وہ روایت قابل استدلال ہوگی. ہاں، یہ ایک مرتبہ نہیں، اگر مجھے کہا جائے تو میں ہزاروں حدیثیں ایسی دکھا دوں کہ جس میں محدثین نے، علماء نے، راویان حدیث نے ایک حدیث کو کہیں تفسیر سے بیان کیا ہے، کہیں پہ شارٹ کر کے بیان کیا ہے. سند وہی ہوتی ہے، حدیث ایک ہی ہوتی ہے. تو ہر جگہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ پوری حدیث بیان کی جائے. جو لوگ بخاری پڑھنے والے ہیں، اپنے مطالعے میں رکھتے ہیں، وہ اس راز کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور سمجھیں گے بھی. تو ایک بات یہ ہوئی کہ اصل حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند میں روایت کی ہے اور وہاں پہ حدثنا کی صراحت ہے، لہٰذا وہ قابل اعتبار ہے. اچھا، اس کے بعد یہ جو محمد بن اسحاق ہیں، انہوں نے ابن شہاب زہری سے بہت زیادہ روایتیں کی ہیں. ابن شہاب زہری سے انہوں نے
بہت زیادہ روایتیں کی ہے. اور جو علم حدیث کے اصولیین ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی راوی ایک شیخ سے زیادہ روایتیں کرتا ہو، کثیر الروایہ ہو، تو ان کی جو حدیثیں معنعن ہوتی ہیں، جو علا والی روایتیں ہیں، وہ بھی سما پر محمول ہوتی ہیں. اور ابن اسحاق نے ابن شہاب زہری سے بہت زیادہ روایتیں کی ہیں، بہت زیادہ روایتیں کی ہے، روایت حدیث کی ہے. تو جب ابن شہاب زہری سے ابن اسحاق نے روایت زیادہ کی ہے، یہ کثیر الروایہ ہے، تو ان کی وہ روایتیں جو عنا والی ہیں وہ بھی سما پر محمول ہیں. اور جب وہ سما پر محمول ہیں تو سما کا ثبوت تو ہو گیا. اور جب سما کا ثبوت ہو گیا تو ایسی صورت میں ابن اسحاق کی وہ روایتیں جو بطریق عن مذکور ہیں وہ روایتیں بھی قابل قبول ہوں گی. اور انہی روایتوں میں سے یہ ابو داؤد کی بھی روایت ہے. اچھا، اس کو بھی امام ابن حجر اسقلانی نے میزان الاعتدال میں بیان فرمایا، لیکن صرف فرق اتنا ہے کہ یہ جو میں نے اب تک جو بتایا وہ ترجمۃ محمد ابن اسحاق میں وہ مذکور تھا. لیکن یہ جو بات یعنی جب کسی کی روایتیں کسی سے زیادہ ہوں، کثیر الروایہ ہوں، تو ان کی عنا والی روایتیں بھی جو حدیث معنن ہوتی ہیں وہ بھی سما پر معمول ہوتی ہیں. یہ ترجمۃ سلیمان بن مہران میں یہ مذکور ہے. تو اگر کوئی صاحب دیکھنے کے خواہاں ہوں تو وہاں پہ اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ دو طریقہ ہوا. پہلا طریقہ سما کی صراحت کر دے، قابل استدلال. دوسرا طریقہ کثیر الروایہ ہو تو وہ بھی اس سے بھی استدلال کرنا صحیح ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا. اچھا، یہ دونوں جواب جو ہوا یہ ان بزرگوں کے اعتبار سے جو ان کا مسلک تھا. لیکن جو علم حدیث کے طلبہ ہیں اور اصول حدیث کی اگر ابتدائی کتابیں بھی پڑھتے ہیں تو انہیں یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ جو معنعن والی یا مدلس راوی کی جو روایت ہے یہ قابل اعتبار ہے، قابل استدلال ہے، قابل احتجاج ہے یا نہیں. یہ شوافے کا مذہب ہے، یہ شوافے کا مذہب ہے. اور احناف، مالکی حضرات اور حنبلی حضرات، یہ ان سبوں کا مذہب یہی ہے کہ اگر معنعن والی روایت ہے، مدلس کی جو روایتیں ہیں جو بطریق عنا انہوں نے روایت کی ہے، یہ ائمہ احناف، مالکی حضرات، امام مالک کے یہاں، امام محمد بن حنبل کے یہاں، تو یہ سب مقبول ہیں، قابل اعتبار ہے، قابل استدلال ہے. اب سوچو کتنا بڑا دھوکہ مذہب امام شافعی کا، اور سیٹ کر دیا لا کر کے ائمہ احناف کے ساتھ. اتنی اس قدر علمی خیانت. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے بھائیو، عزیز و سامعین اور ناظرین، میں سب آپ حضرات کو فائٹ تو نہیں، دعوت نظارہ دیتا ہوں. کتابیں دیکھیے، مطالعہ کیجئے. جب اصول کی کتابیں پڑھیں گے تو یقینی طور پر پتہ چلے گا کہ یہ ہمارا مذہب نہیں ہے، وہ شوافے کا مذہب ہے، شوافے کا مسلک ہے. لہٰذا جو ابن حجر اسقلانی کی کتاب سے اس نے حوالہ دیا تھا، تعریف و اہل تقدیس، تو یہ وہ قدسی حضرات ہیں، یہ وہ مقدس حضرات ہیں جو انہوں نے فرمایا لا یحتج، استدلال نہیں کیا جائے گا. وہ شوافے کے یہاں، احناف کے یہاں استدلال کیا جائے گا. ہم حنفی ہیں، استدلال کر رہے ہیں. ہاں، اگر کوئی یہ کہے کہ ہم حنفی نہیں ہیں تو لا مناقشۃ بینی و بینہ، ہمارے اور ان کے درمیان اب کوئی بحث نہیں، کوئی مناقشہ نہیں. کیونکہ بھائی چلیے آپ مانتے ہیں کہ استدلال نہیں کیا جائے گا، چلیے ہم مان لیے کیونکہ آپ تو امام شافعی کے مقلد ہیں. لیکن اگر آپ امام اعظم کے مقلد ہیں، واقعی میں حنفی ہیں، یا امام مالک کے مقلد ہیں، یا امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، تو پھر اس مسئلے میں باہر کیوں جا رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہمارے یہاں اندر ہوتی ہے تو چلو کسی طرح سے بنا سجا پجا کر کے کسی طرح سے پیش کر دیں.
یہ اہل علم کا شیوا نہیں. اہل علم کا جو بیان ہونا چاہیے وہ حق پر مبنی ہونا چاہیے. الحق مر ولو کان مر، کہ حق بات جو ہے نا بہت ہی کڑوی ہوتی ہے اگرچہ وہ سچی ہو. اچھا بہرحال تو یہ بتایا میں نے. اچھا اور جب یہ ہے نا بتایا کہ یہ ہمارا مذہب ہے، یہ نہیں امام شافعی کا مذہب ہے، تو اس تعلق سے ہم کچھ حوالے بھی پڑھتے ہیں، ورنہ حوالے نہیں پڑھیں تو کہیں گے وہ تو اپنی طرف سے ہو گیا. حالانکہ اگر کوئی اصول حدیث ہے نا شروع والی کتاب جو شرح نزہۃ النظر ہے، نزہۃ النظر بھی پڑھ لے تو اس میں بھی موجود ہے. آپ دیکھیں امام جلیل علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی النوع الثانی عشر مکتبہ، یعنی جہاں سے کتاب چھپی ہے، قدیمی کتب خانہ کراچی، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 190 190. وہ مدلس کے عنعنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قال جمہور تقبل مطلقا، یعنی جو جمہور حضرات نے فرمایا، جمہور من العلماء، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کی روایتیں مطلقاً مقبول ہوں گی، مطلقاً قبول کی جائیں گی. اب یہ کون کون لگا ہے؟ تو فرماتے ہیں وہ فیہ عن الامام ابن جریر طبری، اور اسی کتاب میں ابن جریر طبری کے حوالے سے ہے. فرماتے اجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل ولم يأتي عنهم انکار ولا عن احد من الائمہ بعدهم الى رأس المئتین. ابن جریر طبری فرماتے ہیں، ابن جریر طبری فرماتے ہیں کہ جو تابعین کرام ہیں سب کا اس بات پر اجماع ہے. اجماع ایک بھی لوگ نکل جائے تو اجماع ہی نہیں ہوگا. سب کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو مرسل روایتیں ہیں وہ قبول کی جائیں گی. کسی نے انکار نہیں کیا، نہ تو کسی امام نے اس تعلق سے کچھ بتایا. یہ کب تک؟ سن 200 ہجری تک. اچھا اور چلتے ہیں. صحیح مسلم بالکل مقدمہ مسلم میں ہے، اور باب بیانی ان الاسناد من الدین، کہ جو اسناد ہے، جو روایتوں کی جو سندیں ہیں، یہ دین ہی کا ایک حصہ ہے. اس کے تحت امام مسلم نے بہت ہی پیاری بات بیان کی، اور امام ترمذی نے بھی اسے نقل کیا. وہ فرماتے ہیں یہ دونوں حضرات محمد بن سیرین کے حوالے سے فرماتے ہیں لم یکونوا یسألون عن الاسناد، لوگ سندوں کے بارے میں پوچھتے نہیں تھے، سندوں کے بارے میں پوچھتے نہیں تھے حتی وقعت الفتنہ، یہاں تک کہ فتنہ ہو گیا تو اب لوگوں نے کہنا شروع کرے سموا لنا رجالکم، اب نام بتاؤ. تو اس کا مطلب تابعین کے زمانے میں لوگ ہے نا یہ بھی سند بھی نہیں بیان کرتے تھے، ڈائریکٹ حدیث بیان کر دیے کہ حضور نے فرمایا تو لوگوں نے مان لیا، کیونکہ وہ دور اچھا تھا. اس دور میں کذاب نہیں تھے، جھوٹ بولنے والے نہیں تھے، غلط لوگ نہیں تھے. آج تو ہم لوگ کتاب کھول کر کے دیکھنے کے بعد بھی جھوٹ بولتے رہتے ہیں. اللہ عز و جل ہم سبوں کے حال زار پر رحم فرمائے. اچھا تو یہ امام مسلم نے بیان کیا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11، یہاں یہ مذکور ہے. اچھا اس کے بعد اور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زید بن اسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام، ان کے تعلق سے آیا ہے کہ یہ فرماتے کان الامام الاجل زین العابدین یجلس الیہ، کہ عمر فاروق کے آزاد کردہ جو غلام تھے ان کے پاس امام جلیل زین العابدین بیٹھا کرتے تھے اور اپنی مجلس کو چھوڑ دیتے تھے. اچھا چونکہ حوالے بہت زیادہ ہیں، اس تعلق سے اگر ہم روایت بیان کریں یا اقوال بیان کریں محدثین کے، جو ائمہ محدثین کے، تو اس میں کافی وقت درکار ہے. اس لیے ہم زیادہ نہ بیان کر کے کچھ ہی بیان کریں گے، اور انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی تو پوری کبھی پول کھول کے رکھ دیں گے.
اچھا، یہ کتاب ہے مسلم الثبوت اور اس کی شرح ہے فواتح الرحمود. اس میں الاصل الثانی ہے، منشورات الشریف تابع ہے ایران میں، ایران والوں میں سے اہل ایران میں یہ جگہ ہے. وہ صفحہ نمبر 174 جلد نمبر 2. اس میں یہ لکھا ہے کہ مرسل الصحابی یقبل مطلقا اتفاقا وَإِن مِّن غَيْرِهِ کہ صحابی کا مرسل بالاتفاق قبول کیا جائے گا، اور اگر وہ صحابی نہ ہو، غیر صحابی ہو، تو فرماتے فل اکثر، تو اکثر حضرات انہی میں سے ائمہ ثلاثہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ حضرات فرماتے ہیں یقبل مطلقاً ہے نا، تابعین کی جو مرسل روایتیں ہیں وہ قبول کی جائیں گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مطلقاً ان حضرات کی روایتیں قبول کی جائیں گی. اب ہم اس ٹاپک کو چھوڑتے ہیں. اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو مرسل روایتیں ہیں تو اگرچہ وہ تابعی ہو، ہے نا، معانن میں تو نام ہوتا ہے، معانن میں نام ہوتا ہے، اور مرسل میں بیچ سے نام ہی غائب ہو جاتا ہے نا. معانن میں کیا ہوتا ہے؟ مثلا ان زید، ان فلاں، ان فلاں نام ہوتا ہے، اور مرسل میں کیا ہوتا ہے؟ بیچ سے ایک کو غائب ہی کر دیا جاتا ہے. سوچئے، ایک جگہ نام ہے اور دوسری جگہ نام بھی نہیں ہے. تو جب بغیر نام والے جو مرسل روایتیں ہیں اسے قبول کی جائیں گی، تو جہاں پہ نام ہے وہاں تو بدرجہ اولا یہ روایتیں قبول کی جائیں گی. اب ہم امام ابو داؤد کی ایک عادت کریمہ بتاتے ہیں، اور وہ بھی اپنی طرف سے نہیں، کیونکہ آج جو بھی میرا بیان ہوگا وہ اپنی طرف سے نہیں، بس محدثین ہی کے حوالے سے، اور ہم یہ جان سکیں گے کہ یہ جو حدیث ہے یہ حدیث ضعیف نہیں، منکر نہیں، بلکہ میں یہ کہوں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے. اور اس دعوے کے ثبوت کے لیے میرے پاس ایک نہیں بہت ساری دلیلیں موجود ہیں. امید کے جو ناظرین کرام ہیں اس سے ضرور سماعت فرمائیں گے اور دیکھیں گے. مقدمہ ابن صلاح، جو مقدمہ ابن صلاح ہے، الثانی معرفت الحسن من الحدیث، یعنی حسن حدیث کو کیسے جانیں گے، اس کے جاننے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے یا نہیں، یہ جاننے کا طریقہ کیا ہے. ان طریقوں میں سے ایک طریقہ فرماتے ہیں کیف ذکرت فیہ الصحیح وما یشبہ وما یقاربہ. امام ابو داؤد کا قول بیان کیا کہ میں نے اپنی اس کتاب یعنی سنن ابو داؤد میں کون سی روایتیں بیان کی ہیں؟ الصحیح، جو روایتیں صحیح ہیں، جو صحیح کے مشابہ ہیں یا صحیح کے قریب ہیں. تو صحیح کے قریب کون منکر ہوتی ہے کیا؟ تو صحیح کے قریب منکر نہیں. اور امام ابو داؤد فرماتے ہیں میں نے یہ بیان کیا ہے. اور چلتے ہیں فتح المغیث القسم الثانی الحسن، مکتبہ دار الامام الطبری، صفحہ نمبر 90 جلد نمبر 1. اس میں یہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ رویہ عنہ، یعنی امام ابو داؤد سے یہ روایت بیان کی گئی ہے. وہ فرماتے ہیں ما سکت عنہ فہو حسن، یعنی اگر کوئی روایت منکر ہوتی ہے تو یہ اس کے انکار کو بیان کرتے ہیں، نکارت کو بیان کرتے ہیں کہ وہ حدیث منکر ہے. اگر کوئی حدیث ضعیف ہوتی ہے تو اس کے ضعف کو بیان کرتے ہیں. اگر کوئی حدیث ان کے نزدیک حسن ہو یا صحیح ہو تو یہ فرماتے ہیں ما سکت عنہ فہو حسن، جس میں کچھ نہ بولوں، خاموش رہوں، یہ نہ کہوں یہ ضعیف ہے، یہ نہ کہوں یہ منکر ہے، تو ایسی صورت میں جو وہ روایت ہے کیا وہ حسن ہے. یہ ہے نا دوسرا حوالہ ہوا. اب آئیے تیسرے حوالے کی طرف چلتے ہیں. چونکہ خود امام ابو داؤد نے اہل مکہ کو ایک خط لکھا تھا. جب اہل مکہ کو ایک خط لکھا امام
ابو داؤد نے، تو اس میں انہوں نے کیا لکھا، تو دیکھیے اس کو پڑھتے ہیں۔ تو اس میں جو مذکور ہے کہ امام ابو داؤد نے اہل مکہ کو خط لکھا، تو فرماتے ہیں کہ وہ فی رسالتہ الی اہل مکہ، ہے نا۔ امام ابو داؤد نے امام ابو داؤد نے جو خط لکھا تھا فی رسالتہ الی اہل مکہ، وہ فرماتے ما کان فیہ حدیث منکر نبینہ بما انہ منکر، کہ ابو داؤد میں جو منکر روایتیں ہیں ہم اسے بیان کر دیتے ہیں کہ یہ روایت منکر ہے، اور امام ابو داؤد نے یہاں کچھ نہیں بیان کیا کہ منکر ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، بہت سارے حوالے ہیں کہ ابو عمرو بن عبد البر نے کہا، وہ فرماتے کل ما سکت علیہ فہو صحیح عندہ، اور یہ جو ابن عبد البر کی روایتیں ہیں اس سے جو نقل کیا گیا فتح المغیث القسم الثانی الحسن اور پیج نمبر 91 جلد نمبر 1، اس میں یہی لکھا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اگر ہم یہ تو ہمارے پہلے کے بزرگان دین ہیں، یہ ابو عمرو بن عبد البر، منذری، ابن صلاح، علامہ ترکمانی، علامہ زیلعی نے نصب الرایہ میں، نصب الرایہ کا جو صفحہ ہے صفحہ 163 جلد نمبر 1، اور حافظ عراقی نے محقق علی الاطلاق علامہ ابن الحمام حنفی نے یہ فتح القدیر صفحہ نمبر 18 جلد نمبر 1 میں بھی نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سکت علیہ فہو سکت علیہ ابو داؤد فہو حسن، کہ امام ابو داؤد نے اس طرح خاموشی اختیار کی ہے، اور جب اس میں خاموشی اختیار کی ہے ایک روایت کے تعلق دوسری روایت کے تعلق سے، فرماتے امام ابو داؤد نے اس طرح خاموشی اختیار کی ہے، اور خاموشی اختیار کرنا یہ اس حدیث کے حسن ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ تو یہ بہت سارے محدثین ہیں کہ جنہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا کہ امام ابو داؤد کی عادت کریمہ یہی ہے کہ جو حدیث منکر ہوتی ہے اس سے بیان کر دیتے ہیں، جو حدیث ضعیف ہو اس حدیث کے ضعف کو بیان کرتے ہیں، اور جو حدیث حسن و صحیح اس میں کچھ نہیں بولتے ہیں۔ تو اس لیے امام ابو داؤد نے جب اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کچھ بھی نہیں فرمایا، خاموشی اختیار کر رہے ہیں، تو یہ حدیث یہ طریقہ یا ان کا یہ عمل ہمیں بتا رہا ہے کہ امام ابو داؤد نے جو اذان ثانی کے تعلق سے روایت بیان کی ہے وہ کم سے کم حسن ضرور ہے۔ تو یہ حسن کی کم سے کم والی مقدار ہوئی۔ اچھا، اب یہاں بھی ایک عجیب پریشانی ہے کہ علی باب المسجد اور بین یدہ، ہمارے جو مقابل ہیں انہوں نے بتایا کہ ابن اسحاق کے علاوہ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام زہری سے ہے نا اور 6 لوگ ہیں، انہوں نے علی باب المسجد نہیں کہا ہے۔ لیکن جو میری تحقیق ہے وہ تحقیق یہ ہے کہ صرف علی باب المسجد نہیں، آپ روایتیں دیکھ لیجئے، روایتیں دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا کہ علی باب المسجد ہی نہیں بلکہ بین یدیہ کو بھی ابن شہاب زہری سے جو روایت کرنے والے ہیں اکثر لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ دو چیز ہوئی نا، ایک ہے علی باب المسجد، دوسرا بین یدیہ۔ تو علی باب المسجد کے تعلق سے جب بتایا جاتا ہے کہ مسجد کے دروازے پر اذان ہو تو بولتے ہیں حدیث منکر، کیونکہ وہ ابن اسحاق سے مروی ہے، اس حدیث کے روایت کرنے والے ابن اسحاق ہیں، وہ کثیر التدلیس ہیں، اس لیے علی باب المسجد نہیں مانا جائے۔ تو ہم تو یہ بھی کہیں گے کہ بھائی جب آپ یہ نہیں مانتے تو انہوں نے تو یہ بھی اضافہ فرمایا بین یدیہ، بین یدیہ کہ سامنے ہو، سامنے ہو،
تو جب علی باب المسجد نہیں مانتے ہو تو بین یدی کو بھی چھوڑ دو. لیکن کچھ لوگوں کا حال یہ ہے، بولتے ہیں علی باب المسجد نہیں مانتے، بین یدی کو مان لیتے ہیں. اچھا، اور چلیں آگے کہ اصل میں ہمارے جو سامنے جو لوگ ہیں، میں ایک ناقص مشورہ کہ ہم سب کو چاہیے کہ جو اصول حدیث کی کتابیں ہیں، ہمیں ان کتابوں کو مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اصل میں آپ دیکھ لیجئے کہ ابن اسحاق ثقہ ہے، اسے دوسرے لوگ بھی مانتے ہیں. جب ابن اسحاق ثقہ ہے تو اصول حدیث کا ایک مشہور ضابطہ ہے، وہ زیادت الثقۃ مقبولہ، ثقہ کی زیادتی مقبول ہوتی ہے. تو جب ابن اسحاق نے علی باب المسجد کا اضافہ کیا تو علی باب المسجد کا اضافہ کرنا یہ ایک ثقہ کی زیادتی ہے، اور ثقہ کی زیادتی مقبول ہوتی ہے، لہٰذا علی باب المسجد والی جو بات ہے وہ یقینی طور پر مقبول ہوگی. ورنہ دیکھیے ہم جب حدیث کی کتابیں دیکھتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ محدثین بولتے ہیں کہ یہ حدیث فلاں راوی سے مروی ہے، فلاں سے مروی ہے، فلاں سے مروی ہے، سب کو ایک ساتھ جمع کر دیا اور ایک ساتھ وہ روایت بیان کر دیتے ہیں. حالانکہ اگر غور کریں گے تو ہر ایک کی روایت میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہوتی ہے، کچھ میں کمی ہوتی ہے، کچھ میں زیادتی ہوتی ہے. جب کمی بھی ہوتی ہے، زیادتی بھی ہوتی ہے، پھر بھی ایک ساتھ بیان کرتے ہیں، تو اس کا مطلب جو ثقہ کی زیادتی ہے وہ مقبول ہوتی ہے، اسی لیے وہ حضرات کرتے ہیں. ورنہ ثقہ کی زیادتی اگر مقبول بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں ایسا کرنے سے ہے نا تو خرابی لازم آ جائے گی. اور بخاری ہی میں نہیں، اگر ہم یہ سوچیں کہ جتنے ثقہ راوی ہیں سب لوگ روایت کریں، کسی کی روایت میں ایک لفظ زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اگر ایک لفظ بھی زیادہ ہو گیا تو ہم وہ روایت قبول نہیں کریں گے. تو میرے خیال سے 99% حدیثیں ایسی ہوں گی جنہیں ہمیں چھوڑ دینی پڑیں گی، کیونکہ اکثر حدیثوں میں اختلاف ضرور ہے، الفاظ میں اختلاف ہے، کہیں پہ راوی کے نام میں، کہیں باپ کے نام میں، کہیں نسبت میں، کہیں الفاظ کی کمی ہے، کہیں زیادتی ہے. تو جب یہ تمام چیزیں موجود ہیں، ہم اسے قبول کرتے ہیں، تو پھر یہاں قبول کرنے میں کیوں پریشانی ہے؟ اصل میں علی بین یدی اور علی باب المسجد کچھ لوگوں نے اس کو کیا کر دیا، ایک دوسرے کی ضد سمجھ لیا ہے. سوچتے ہیں کہ بین یدی یعنی سامنے تبھی ہوگا جبکہ قریب ہو، قریب. اگر دور ہو گیا تو وہ سامنے نہیں ہوا. اور بار بار کامن سینس یہ رٹ لگاتے ہیں، یہ بدیہی بات ہے، ہر انسان سمجھتا ہے. میں ایک بدیہی بات آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو بھی ہمارے سامنے یا ناظرین ہیں. مثلا اذا جلست علی المنبر فاتجاہ وجہک باب المسجد فالقائم علیہ بین یدیک ام خلفک. آپ منبر پہ بیٹھ جائیں، مسجد کے دروازے پر ایک شخص کھڑا ہو اور ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ آپ کے آگے یا پیچھے ہے. اگر آپ بول دیے کہ آگے نہیں ہے، آگے پیچھے یہ تو ایک دوسرے کی ضد ہے، آگے نہیں ہے، تو لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے، ان کا دماغ کیا ہو گیا ہے. اس لیے تو کامن سینس ہے کہ اگر ہم منبر پہ بیٹھے ہوں اور مسجد کے دروازے پہ کوئی شخص کھڑا ہو تو وہ ہمارے بین یدی وہ ہمارے سامنے ہی ہے، دائیں نہیں ہے، آگے نہیں ہے، یہ آگے ہے پیچھے نہیں ہے، تو وہ آگے ہی ہے. جب کامن سینس کی بات آ گئی تو اور ایک بتا دوں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم لوگ آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، 2 آدمی ملنے کے لیے آیا. تو ایک لڑکا لے کر کے آیا، کہنے لگا کہ حضور، ایک آدمی کو ساتھ میں لے کر کے آیا، ساتھ میں لا کر کے آفس کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا. کھڑا ہو کر کے کہنے لگا حضور 2 شخص ملنے آئے. میں نے کہا کون؟ تو کہنے لگے یہ جو ایک آپ کے سامنے ہے اور دوسرا وہاں پہ باہر ہے، دروازے پہ کھڑا ہے. لیکن بول رہا یہ جو آپ کے سامنے، تو اس کا مطلب اپنے عرف میں، اصطلاح میں، عادتوں میں بھی
اگرچہ دروازے پر ہو اس سے ہم بین یدہ بولتے ہیں، یہ بھی ایک تو کامن سینس ہے، لیکن کچھ کامن سینس کو مانتے ہیں، کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ دانش مندی نہیں۔ اس لیے جب بین یدہ اور علی باب المسجد دونوں میں کوئی تعارض نہیں، کوئی تناقض نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ کہنا کہ اگر علی باب المسجد ہو تو ایسی صورت میں وہ بین یدہ اس پر صادق نہیں آئے گا، یہ بالکل غلط ہے۔ اور ہم بین یدہ اور مفہوم عند المنبر ان دونوں کے تعلق سے آئندہ بیان دیں گے، اب یہ کامن سینس ہی پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، لیکن اب عام طور پر لوگوں کو یہ پریشانی ہو جاتی ہے کہ جب علی باب المسجد یعنی جمعہ کی جو اذان ثانیہ مسجد کے دروازے پر ہوگی تو جو ہمارے امام ہیں، محدثین ہیں، ہے نا، اور فقہا ہیں، انہوں نے بیان نہیں کیا، عام طور پر ان لوگوں نے بیان کیا ہی نہیں۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اذان کے تعلق سے دو سنتیں جو میں بتانے جا رہا ہوں، دو سنتیں، ایک ہے سنت عامہ اور ایک ہے سنت خاصہ۔ اذان کی سنت عامہ یہ ہے کہ وہ مسجد کے اندر نہ ہو، مسجد کے اندر نہ ہو، چاہے وہ حدود المسجد میں، مسجد کی جو حدود ہے وہاں ہو، یا پھر خارج المسجد ہو، یہ ہر اذان کے لیے یہ سنت ہے۔ اور اذان کی دوسری سنت ہے بین یدہ، خطیب خطبہ دینے والا یا منبر کے سامنے ہونا چاہیے۔ تو اذان کی چونکہ یہ دوسری سنت ہے، یہ اذان خطبہ کے ساتھ خاص ہے، اس لیے ہمارے علماء نے، ائمہ نے، ہے نا، جو سنت عامہ ہے اسے عام طریقے میں بیان کہ لا یؤذن فی المسجد، اسے بھی میں ثابت کروں گا، ایک دو کتابوں نہیں، 50 کتابوں میں موجود ہے کہ اذان کے مسجد کے اندر اذان دینا مکروہ ہے۔ تو یہ اذان کی سنت عامہ ہے جو ہر اذان کے ساتھ خاص ہے، کسی ایک اذان کی تخصیص نہیں، اسے ہم انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے۔ تو اذان کی جو سنت خاصہ ہے، چونکہ خطبہ کی اذان کے ساتھ خاص ہے، اس لیے اس خصوصی حکم کو علماء نے، فقہا نے، محدثین نے بتایا کہ بین یدہ یہ سامنے ہونی چاہیے۔ ایسا نہ سمجھ لینا کہ جس طرح سے ہم اذان اول کو فنائے مسجد یا حدود مسجد میں دے دیتے ہیں اور اسی طرح سے ہم یہ خطبہ والی اذان بھی دیں گے، یہ نہیں، بلکہ اس میں بین یدہ یہ اذان کے لیے سنت ہے، اس لیے بین یدہ یہ ہونا ضروری ہے۔ اچھا، آج کل یہ بولا جاتا ہے کہ باب المسجد من المسجد، باب المسجد من المسجد، میں یہ کامن سینس اور سمجھاؤں۔ ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پر یہ آسام میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ لوگ پھرکی میں، تالاب میں وضو کر کے آتے ہیں، اور کچھ مسجدوں میں وضو خانہ ہوتا ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی وضو نہیں کریں گے، تو بولتے ہیں مسجد میں وضو کروں گا۔ تو مجھے بتائیے یہاں مسجد میں وضو کرنے کا کیا مطلب؟ کیا مسجد کے بھیتر جا کے وضو کرے گا؟ یہ بھی ایک کامن سینس ہے کہ یہاں پہ جو یہ بتایا گیا مسجد میں، تو یہاں پہ فی جوف المسجد، یا یہ مذکور نہیں، یہ مراد نہیں ہے کہ مسجد کے اندر، بلکہ فنائے مسجد میں جو وضو کے لیے جگہ متعین رہتی ہے وہاں پہ۔ ایک آدمی کو پیشاب کی ضرورت تھی، بولا کہ مجھے پیشاب لگی ہے، تو پھر اذان ہوگی چلو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ گھر آیا، بیٹا نے کہا ابا جان پیشاب نہیں کریں گے، تو بولے وہ مسجد میں کر کے آئے۔ بولتے ہیں لوگ، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ مسجد کے اندر جا کے پیشاب کیا؟ یہ بھی ایک کامن سینس ہے۔ تو اس لیے ہے نا، عرف میں، اطلاق میں، ہے نا، یہ مسجد کی کئی صورتیں ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ باب المسجد، جو باب المسجد ہے، باب المسجد فی حدود المسجد لا فی جوف المسجد، کہ جو مسجد کا دروازہ ہے وہ مسجد کے حدود میں ہے، مسجد کے اندر نہیں، مسجد کے بھیتر نہیں۔ اس لیے یہ دھوکہ دینا کہ باب المسجد من المسجد، کہ مسجد کا جز ہے، مسجد کا ٹکڑا ہے نا،
یہ اگر کسی حد تک مان بھی لیا جائے تو یوں نہیں کہہ سکتے باب المسجد فی جوف المسجد. تو جب باب المسجد لیس بجوف المسجد، کہ جب باب المسجد مسجد کا اندر نہیں ہے، تو جب مسجد کے دروازے پر اذان دی جائے گی تو مسجد کے اندر نہیں ہے بلکہ فی حدود المسجد، مسجد کے حدود میں ہے اور اندر نہیں ہے. تو آپ بھی بولیں کیا ہے؟ کیونکہ جوف المسجد نہیں ہے وہ. اس لیے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بس یہ عام اور اطلاقات کو لے کر کے ایسا کہہ دینا اور ہر جگہ کامن سینس کو لا کر کے رٹ لگا دینا، یہ کسی بھی اعتبار سے ٹھیک نہیں. اب ہم اختصار کے ساتھ دیکھیں کہ ہمیں یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ اس حدیث کو ابن اسحاق نے اس میں روایت کی ہے اور امام ابو داؤد نے بیان کیا ہے، اور دوسری کتابوں میں تو یہ ہمیں ملتا نہیں ہے یا دوسری کتابیں میں موجود نہیں ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں موجود ہی نہیں، کچھ لوگ بولتے ہیں خونو کتابت نہ آئے، کسی بھی کتاب میں نہیں. یہ عجیب پریشانی ہے. لیکن جب ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، کتابیں دیکھتے ہیں، تو بہت ساری کتابوں میں یہ منقول ہے کہ علماء نے یہ علی باب المسجد جو ابن اسحاق کی روایت ہے اس سے بیان فرمایا ہے. مثلا امام خازن نے لباب التاویل فی معالم التنزیل جو تفسیر الخازن کے نام سے مشہور ہے، اس میں آیت نمبر وہی آیت کریمہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں وہ کیا لکھتے ہیں ذرا دیکھ لیں. یہ جو اذان ہے، اس اذان سے کون سی مراد؟ فرماتے ہیں اراد بهذا الاذان عند قعود الامام علی المنبر، کہ یہ جو اذان ہے جب اذان ہو جائے فصاع الی ذکر اللہ، اس اذان سے کون سی اذان مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ عند قعود الامام علی المنبر، جب منبر پر امام صاحب بیٹھ جائیں. لأنه لم يكن في عهد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نداء سوا، اس لیے کہ حضور کے زمانے میں اس کے علاوہ کوئی دوسری اذان نہیں تھی. ولی ابو داؤد، کیونکہ ابو داؤد نے بیان کیا ہے کہ کان یؤذن بین ید النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا جلس علی المنبر یوم الجمعۃ علی باب المسجد، علی باب المسجد. تو امام خازن نے اپنی تفسیر میں ابن اسحاق کی اس روایت کو بیان کیا. اور دیکھیے یہ تفسیر کشاف ہے اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں. تو یہ تفسیر کشاف تابع ناشر ہے دارالکتاب العربی بیروت، ہے نا، العربی بیروت. اس کے بعد صفحہ نمبر 532 جلد نمبر 4 وہ فرماتے ہیں النداء وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ النداء الاذان، اس سے مراد اذان ہے. وقالوا المراد به الاذان عند قعود الامام على المنبر قد كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مؤذن واحد فكان اذا جلس على المنبر اذن على باب المسجد. جب وہ بیٹھ جاتے تو یعنی امام صاحب جب یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پہ بیٹھ جاتے تو مسجد کے دروازے پر اذان ہوتی تھی. اسی طرح سے ایک تفسیر الدر الشفاف المختصر من الکشاف، اس تفسیر میں بھی امام عبداللہ بن ہادی نے اسی کو بیان کیا. اور ساتھ ہی ساتھ اور آگے چلتے ہیں، اور ایک تفسیر کی کتاب ہے النہر الماد من البحر لابی حیان، یہ ابو حیان جو مفسر ہے ان کی تفسیر کی کتاب میں آیا ہے. كذلك كان في زمان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا صعد المنبر أذن على باب المسجد فإذا نزل بعد الخطبة أقيمت. وكذا كان في زمن أبي بكر وعمر إلى زمن عثمان، یہ حضرت عثمان غنی کے زمانے تک ایسا ہوتا رہا.
تو یہاں بھی علی باب المسجد کا لفظ مذکور ہے۔ اسی طرح سے ابو الفتح محمد بن مسعود کی ایک تفسیر کی کتاب ہے جس کا نام ہے تقریب الکشاف، انہوں نے بھی اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں اسی روایت کو بیان کیا۔ اور اسی طرح سے ابو الحسن علی بن قاسم کی ایک تفسیر کی کتاب ہے تجرید الکشاف، اس میں بھی اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں انہوں نے اس روایت کو نقل کیا اور یہ فرمایا کہ علی باب المسجد۔ تفسیر نیشا پوری جو غرائب القرآن بھی کہا جاتا ہے، تفسیر غرائب القرآن، اس میں بھی لکھا ہے، وہ فرماتے الاذان الاول فی وقت الظہر، یعنی جمعہ کی جو پہلی اذان تھی وہ ظہر کے وقت میں ہوتی تھی۔ قد کان لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مؤذن واحد فاذا جلس علی المنبر اذن علی باب المسجد، مسجد کے دروازے پر وہ اذان دیتے تھے۔ اسی طرح سے امام خطیب کی تفسیر پھر فتوحات الہیہ میں یہ آیا ہے کہ قولہ تعالی اذا نودی للصلاة المراد بهذا النداء الاذان عند قعود الخطيب على المنبر لانه لم يكن في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نداء سواه فكان له مؤذن واحد اذا جلس على المنبر اذن على باب المسجد، اذن على باب المسجد، مسجد کے دروازے پر وہ اذان دیتے تھے۔ اور اسی طرح سے کشف الغمہ جو امام شعرانی کی کتاب ہے وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ کان الاذان الاول علی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما اذا جلس الخطیب علی المنبر الى قوله کان الاذان علی باب المسجد۔ تو یہ اتنی ساری کتابیں ہیں، تفسیر خازن، تفسیر کبیر، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، الدر الشفاف المختصر من الکشاف، النہر الماد من البحر لأبی حیان، تقریب الکشاف لأبی الفتح محمد بن مسعود، تجرید الکشاف لأبی الحسن علی بن قاسم، تفسیر غرائب القرآن، تفسیر خطیب، پھر فتوحات الہیہ، امام شعرانی کے کشف الغمہ، ان تفسیروں میں موجود ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ابن حجر عسقلانی نے شرح بخاری فتح الباری صفحہ نمبر 394 جلد نمبر 2 میں علی باب المسجد والی روایت کو نقل کیا۔ اور یہی نہیں، جب عمدۃ الروایہ کی جب عبارت کی توجیہ کی جاتی ہے، جب اس کی تشریح کی جاتی ہے، یہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہاں پہ 2 روایتیں انہوں نے نقل کی ہے۔ ایک روایت میں علی باب المسجد کا لفظ نہیں، اور دوسری روایت جو اسی کے بعد ہے وہاں پہ علی باب المسجد کا لفظ مذکور ہے۔ یہ دیکھیں شرح وقایہ صفحہ نمبر، یہ ہمارا صفحہ نمبر ہے 202 کے تحت یہ فرماتے وہ بے سند آخر عنہ کان یؤذن بین یدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا جلس علی المنبر یوم الجمعۃ علی باب المسجد، علی باب المسجد و ابی بکر و عمر۔ اور پھر وہ کتاب المدخل کے حوالے سے انہوں نے یہ بیان کیا کہ کہاں پہ اذان ہوگی یا نہیں ہوگی، اور خطیب منبر پر ہو۔ بہرحال پھر وہ ہشام بن عبد الملک کا زمانہ آیا، اس سے ہم آئندہ بیان کریں گے، لیکن مقصد صرف اتنا ہے کہ جب علامہ عبدالحی لکھنوی علیہ الرحمت و رضوان نے 2 روایتیں نقل کی ہیں، پہلی روایت میں علی باب المسجد کا لفظ نہیں، جب دوسری روایت میں علی باب المسجد کا لفظ ہے، تو اگر آپ کے اندر علمی امانت ہوتی، اگر آپ یہ چاہتے کہ لوگوں کے سامنے حق ظاہر ہو، تو ایسی صورت میں جو امام عبدالحی لکھنوی نے اس روایت کو بھی نقل کیا ہے اسے بھی بیان کرنا تھا، اسے نہ بیان کر کے اسے چھپا دینا یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ کیا یہ خیانت نہیں؟ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ جہاں بھی میری آواز پہنچے، جو بھی سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان سب سے میری گزارش ہے کہ جو علی باب المسجد والی روایت ہے، ابن اسحاق راوی قابل استدلال ہیں، قابل اعتبار ہیں، یہ روایت حسن ہے، صحیح ہے۔ اس روایت کو اور علی باب المسجد والی حدیث کو صرف امام ابو داؤد ہی نے نہیں بلکہ متعدد علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، اپنی اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ اس لیے اس روایت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مسجد میں جو جمعہ کی جو اذان ثانی ہے وہ مسجد کے اندر نہیں
بلکہ علی باب المسجد، علی باب المسجد، اور مسجد کا دروازہ یہ مسجد کے اندر ہے یا باہر، یہ میں نے کامن سینس سے بتایا، اور کتابوں کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ کلپ میں بتاؤں گا اور یہ ثابت کروں گا کہ یہ مسجد کا دروازہ مسجد کے اندر نہیں ہے، فی جوف المسجد، یہ مسجد کے اندر نہیں ہے، جب جوف مسجد میں نہیں ہے تو خارجہ جوف المسجد، مسجد کے جوف کے باہر ہے، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں۔ بالفرض اگر آپ کہتے ہیں کہ الباب المسجد من المسجد، ہم تو اسے مانتے نہیں، تو جب آپ الباب المسجد کو من المسجد مانتے ہیں تو کم سے کم اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے آپ بھی آپ کے حساب سے مسجد کا دروازہ جو مسجد کے اندر ہی ہے وہیں پہ اذان دلوائیے، کیونکہ آپ نے تو خود فرمایا ہے کہ بین یدے کے لیے 2-4 ہاتھ کا ڈسٹینس ہونا یہ کوئی ضروری نہیں، یعنی کوئی ضروری نہیں کہ 2 ہاتھ یا 4 ہاتھ یا 5 ہاتھ یا 6 ہاتھ، بلکہ مسجد کے اندر ہو، مسجد کے اندر ہونا چاہیے۔ تو جب علی باب المسجد آپ کے نزدیک جزء من المسجد، تو جزء من المسجد ہے تو آپ وہیں پہ دینا شروع کر دیجئے، اور اگر کوئی دیتے ہیں تو انہیں ہرگز منع نہیں کیجئے۔ آج بولتے ہیں خالی ایکٹا حدیث، ایکٹا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تو یہ معلوم ہے کہ ایک حدیث ہے جو علی باب المسجد پہ دلالت کر رہی ہے، تو آپ بھی تو کوئی ایسی حدیث لے آؤ کہ جو علی باب المسجد نہیں بلکہ فی المسجد کے اوپر دلالت کرے اور یہ بتائے کہ جوف مسجد میں اذان ہوگی، مسجد کے اندر اذان ہوگی۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر یہ کہنا ایک ہی حدیث ہے، ایک ہی حدیث ہے، ارے کم سے کم ایک ہی تو دکھا دو۔ اس لیے میرے سامعین، ناظرین، آپ سب سے میری گزارش ہے کہ جو علماء نے، محدثین نے، اور خاص کر کے امام ابو داؤد نے جو اپنی سنن میں روایت بیان کی ہے وہ ہرگز منکر یا شاذ یا ضعیف نہیں ہے، بلکہ وہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ یہی ہمارا دعویٰ ہے کہ ھذا حدیث حسن صحیح۔ یہ میں نے مختصراً بیان کیا، اور اگر اس موضوع پہ جو میں نے ابھی بیان کیا ہے اگر میں صرف اتنے ہی پہ ایک کتاب لکھوں تو 100 پیج سے بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں حق سمجھنے، حق بیان کرنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔